نکاح پڑھوانے کے لیے کسی بڑے عالم کو بلانا کیسا ہے؟ اصل میں ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں سے تعلق بڑھانا، اس نیکی اور تقوی کی وجہ سے خیرات و برکات ملتی۔ اس لیے کسی بڑے عالم سے مراد یہ نہیں کہ وہ 20 فٹ کے ہوں، بڑے سے مراد علم و عمل میں بڑے ہوں، جن کے تقوی پر، جن کی پرہیزگاری پر، جن کے عمل پر، جن کے علم پر ہمیں اعتماد ہو، بھروسہ ہو، ایسے لوگوں کو بلانا شرعاً درست ہے۔ زمزم کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے یا پھر بیٹھ کر کے؟ حضور سے دونوں طریقے سے زمزم پینا منقول ہے، کھڑے ہو کر کے بھی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ کچھ پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر کے پینے کی اجازت ہے، جس میں ایک زمزم ہے، دوسرا وضو کے بعد لوٹے میں بچا ہوا پانی، وہ بھی کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں۔ مرد اگر انگوٹھی پہنے تو کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انگوٹھی بنوائی تھی جب شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کرنے تھے، اور اس انگوٹھی پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ، نیچے محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ، اور یہ مہر تھی۔ اس زمانے میں جیسے ہم لوگ دستخط کرتے ہیں پھر سکہ اور ٹھپا لگاتے ہیں، آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی مہر، سکہ، حضور نے انگوٹھی بنوائی تھی اور اس پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ۔ حضور وہ انگوٹھی پہنتے تھے، اور حضور کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے عقیق یمنی کی بھی انگوٹھی پہنی، یعنی ایسی انگوٹھی جس میں یمن کا عقیق لگا ہوا، لیکن حضور پہنتے تھے تو پتھر باہر کی طرف نہیں، اندر کی طرف ہوتا تھا، ہتھیلی کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے کہ ہر آدمی انگوٹھی پہنے۔ اب آج تو ایسا ہو گیا کہ جو سماج اور معاشرے میں بالکل بے حیثیت ہوتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس سے آگے چلا جاتا ہے، وہ 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو انگوٹھی پہننا اور صافہ امامہ باندھنا یہ سنت خصوصی ہے، ہر آدمی نہیں پہن سکتا، ہر ایک کے لیے سنت نہیں ہے۔ جو قاضی ہو، مفتی ہو، جس کو مہر لگانا پڑتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور جن کو علم و عمل کے اندر بڑا درجہ اور مقام ملا ہو وہ صافہ باندھیں گے، ہر ایرا غیرہ صافہ نہیں باندھے گا۔ تو صافہ باندھنا اور انگوٹھی پہننا یہ سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے۔ کیا حضور نے کسی غیر مسلم کو حرم میں آنے سے منع کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو وصیتیں کی اور جس بات کی تاکید کی اس میں سے ایک یہ تھا، اخرج الیہود والمشرکین من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہودیوں کو نکال دیا جائے۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء کی ایک بڑی جماعت نے یہ موقف اختیار کیا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو نکالنا ہے، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں پورا کیا تھا، حضور کی وصیت پوری کی تھی۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ حرمین شریفین میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہوگا، یہاں کوئی مشرک نہ رہے گا نہ داخل ہو سکے گا۔ ماں باپ حیات ہے، لڑکی لڑکے کا انتقال ہو گیا، پوتی پوتا اور نواسی نواسے حیات ہیں، تو وارث کون ہوگا؟ وراثت کا ایک قانون ہے، وراثت ہمدردی کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی کہ جو غریب اور ضرورت مند ہوگا اس کو ملے۔ اگر ایسا ہو تو مالدار کے انتقال کے بعد جو سماج کے اندر سب سے غریب اور ضرورت مند ہوگا اس کو ملنا چاہیے میراث۔
اگر ہمدردی اور ضرورت کی بنیاد پر میراث تقسیم ہو تو جو سب سے زیادہ محتاج اور فقیر ہوگا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن ہمدردی اور ضرورت کی بنیاد پر میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ میراث تقسیم کے لیے رشتہ داری ضروری ہے۔ اب رشتہ داری قریب کی بھی ہوتی ہے، دور کی بھی ہوتی ہے۔ اب رشتہ داری میں میراث کی تقسیم کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہم سب حضرت آدم کی اولاد برابر، ہماری ماں اور باپ اوپر جا کر کے ایک ہیں، تو ہم سب رشتہ دار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب رشتہ داری جوڑنا چاہیں تو جوڑ پائیں گے کہ نہیں جوڑ پائیں گے، وہ سلسلہ کہاں کہاں کیسے کیسے ہے معلوم نہیں۔ تو قریب کا جو رشتہ ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہم اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ اس میں کچھ قریب کی رشتہ داری ہوتی ہے، کچھ دور کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ تو جو قریب کی رشتہ داری میں میراث کی تقسیم میں قریبی رشتے کو ترجیح دی گئی، جیسے ایک شخص ہے زید، ایک اس کا بیٹا ہے، ایک اس کا پوتا ہے۔ اس میں زید سے قریب کون ہے؟ بیٹا ہے یا پوتا ہے؟ بیٹا ہے، تو بیٹے کو میراث ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب اگر پوتے کو دیں گے تو پھر پر پوتے کو بھی دینا چاہیے، اور پھر سگڑ پوتا، لگڑ پوتا، نگڑ پوتا، پتہ نہیں کتنے پوتے ہیں، سب کو دینا چاہیے۔ میراث کی تقسیم کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ رشتہ داری میں جو قریب کے ہوں گے ان کو، یعنی ایک شخص اگر بیچ میں ہے تو پہلے دائرے میں جو لوگ آئیں گے، بیٹا بیٹی، ان کو میراث ملے گی۔ اس کے بعد کا دائرہ جو ہے وہ پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ اگر پہلے دائرے میں لوگ ہیں تو دوسرے دائرے والوں کو میراث نہیں ملے گی۔ جیسے اس میں پوچھا کہ بیٹا یا بیٹی کا انتقال ماں باپ کے سامنے ہو گیا، اگر یہ زندہ رہتے تو ان کے بیٹی بیٹے کو میراث ملتی؟ نہیں ملتی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ان پوتے پوتی، نواسے نواسی کے ماں باپ اگر زندہ ہوتے تو کیا دادا اور نانا کی میراث سے ان کو حصہ ملتا؟ نہیں ملتا۔ لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب پہلے دائرے میں جو لوگ ہیں وہ وارث ہوں گے، دوسرے دائرے میں جو لوگ ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے۔ بعض صورتوں میں اس کی کچھ 38 صورتیں بنتی ہیں کہ یہ رشتہ دار مرنے والے کے یہ رشتہ دار ہے تو ان کو ملے گا، یہ ہے تو ان کو ملے گا، یہ ہے تو ان کو ملے گا۔ اس میں سے ایک صورت ایسی ہے جس میں پوتی پوتے کو میراث نہیں ملتی۔ 37 صورتوں میں میراث ملتی ہے، ایک صورت میں نہیں ملتی، جو یہ صورت پوچھی گئی۔ دادا کا انتقال ہوا، اگر دادا کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتی پوتے، نواسی نواسے لوگ کو میراث ملے گی۔ لیکن اگر دادا کے انتقال کے بعد ان کا کوئی بیٹا موجود ہے، چاہے ایک ہی ہو، پوتی پوتے، نواسی نواسے لوگ کو میراث نہیں ملے گی۔ مجھ کو قرآن پاک حفظ یاد نہیں ہوتا، طریقہ بتائیے۔ کھاؤ تو پیٹ بھرتا ہے، بولو نا، اور پانی پیے تو پیاس بجھتی ہے۔ ایمانداری سے یاد کرو گے تو یاد بھی ہوگا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، والدہ ایک زمانے سے ساری زندگی ہم نے والدہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، محلے کی بڑی عمر کی عورتوں کو، چھوٹی بچیوں کو، ہم کو بھی والدہ پڑھاتی تھی۔ ہم لوگ جب بولتے تھے کہ یاد نہیں ہوتا تو والدہ پوچھتی تھی کھانا کھاؤ تو پیٹ بھرتا کہ نہیں بھرتا؟ ہم لوگ بولتے تھے ہاں۔ پانی پیے تو پیاس بجھتی؟ بولے ہاں۔ بولے یاد کرو تو یاد بھی ہوگا۔ ہم لوگ یاد کرتے تھے تو یاد ہو جاتا تھا۔ اب وہ جس نے پوچھا ہے اس کو میں یہ بات بتانا، ایمانداری سے یاد کرو گے تو یاد ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتا۔
ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی مجھے آ کر کے ایسا قصیدہ، ایسی غزل، ایسی نظم، ایسی حمد، ایسی مناجات اور ایسی نعت سنائے جو مجھے یاد نہ ہو تو میں اس کو انعام دوں۔ اب شاعر لوگ اپنا کلام بنا کے لاتے تھے، سناتے تھے تو بادشاہ سنتا تھا اور سننے کے بعد کہتا تھا کہ یہ تو مجھ کو یاد ہے۔ اب وہ حیران ہو جاتا تھا کہ شاعر میں ہوں، کلام میرا، ان کو کیسے یاد ہو گیا؟ تو بادشاہ کو ایک مرتبہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا۔ اب شاعر سنا دیا تو بادشاہ سنا دیتا تھا۔ اب وہ شاعر ہکا بکا رہتا تھا تو بادشاہ کہتا تھا کہ تم کو شاید بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو میرے وزیر کو بھی یاد ہے۔ وزیر کو بولتا تھا سناؤ تو وزیر سنا دیتا تھا۔ اب پھر بادشاہ بولتا تھا کہ تم کو ابھی بھی حیرت ہے، میری باندی کو بھی یاد ہے، تو پردے کے پیچھے سے باندی بھی سنا دیتی تھی۔ سب شاعر لوگ بیچارے ساری محنت کرنے کے بعد چلے جاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ ایک مرتبہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتا، وزیر 2 مرتبہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتا، اور باندی 3 مرتبہ سنتی تھی، اس کو یاد ہو جاتا۔ اب کسی کو انعام ملتا نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ شیر کا سوا شیر بھی رہتا ہے۔ ایک شاعر آیا، اس نے قصیدہ سنایا اور بیچ میں آ کر رک گیا۔ بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے؟ بولے ہاں۔ بولے آگے کا تم سنا دو۔ اب آگے کا شاعر سنایا ہی نہیں تھا، بادشاہ نے سنا ہی نہیں تھا، تو کہاں سے سنا تھا؟ تو بادشاہ کو انعام دینا پڑا۔ تو صلاحیتیں مختلف ہوتی، بعض لوگوں کی یادداشت، قوت حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 مرتبہ پڑھتے ہیں یاد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا دوسرے درجے میں ہوتا ہے، بعض تیسرے درجے میں، بعض چوتھے درجے میں ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ جیسے بعض لوگوں کی خوراک زیادہ ہوتی کہ وہ شادی، ان کا پیٹ کب بھرتا ہے؟ جب کہیں شادی میں کھانا کھانے بیٹھتے، گھر میں کھاتے تو پیٹ نہیں بھرتا، وہ ایک ٹوکری کھا جاتے نا، وہاں ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو جس کو جتنی مرتبہ یاد کرنے سے یاد ہوتا ہے، اتنی مرتبہ اس کو یاد کرنا پڑے گا تو یاد ہوگا۔ ایک بار کوئی چیز منہ میں سے نکال لی جائے تو اس کو دوبارہ کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ حرام بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے منہ سے نکالا، اگر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ کو کھا لینا چاہیے۔ جیسے آپ نے منہ میں نوالا لیا، چبانا شروع کیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنکر آ جاتا ہے، کبھی ہڈی کی کرچی آ جاتی ہے تو آدمی نکالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ دانے بھی باہر آ جاتے، تو آدمی جو ہے اس کو، اس میں جو دانے لگے ہوئے ہیں اس کو کھا لینا چاہیے، اس کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ منہ سے نکال لیے تو حرام ہو گیا، ایسا بالکل غلط بات ہے۔ قربانی کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا، بعد میں یاد آیا، تو یہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا نیت تھی کہنے کی، علم تھا کہنا ہے، لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ جب ذبح کرنے لگنا تو بسم اللہ اللہ اکبر کو پڑھنا، لیکن بھول گیا وہ چلا پکار میں پاؤں باندھو، دباؤ، پکڑو، گراؤ، اب آدمی کا ذہن ہٹ جاتا۔ ہمارا دین فطرت ہے، اگر اس ہلہ گلہ اور ہلچل میں وہ ذبح کرتے ہوئے اگر بھول گیا، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا، بھول جانے کی وجہ سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو ذبیحہ حلال، اور اگر جان بوجھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا ہے، جان بوجھ کر کے، تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ دیکھو ہمارے یہاں شریعت کا ایک ضابطہ ہے، جس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا جائے تو جائز ہے، اس طریقے سے بیان کیا جائے تو ناجائز ہے۔
تو جو جائز طریقہ ہے اس طریقے سے اگر کوئی خبر چلائی جائے، ایک بات دوسروں تک پہنچائی جائے اور وہ جائز چیز ہے تو اور وہی چیز ہم یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں تو جائز ہے۔ اب اگر وہی چیز جو ناجائز ہے، جس کو ہم ایسے دیکھ نہیں سکتے اور کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتے، وہی چیز اگر ہم یوٹیوب پر ڈالیں یا ویڈیو ڈالیں تو وہ ناجائز ہے۔ جیسے بلو فلم ہوتی، حرام کاری ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہم ایسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھنا گناہ ہے، دکھانا گناہ ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے لائے لے ہنجے سے کھڑے ہو کے دیکھ، ناجائز ہے۔ وہی چیز اگر ویڈیو بنا کر کے ہم وائرل کرتے ہیں یوٹیوب پر تو ناجائز۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا تو ان کے ساتھ جنت کی لکڑی کا یہ تابوت بھی اتارا تھا۔ وہ تابوت سکینہ ہے جو نبیوں کے پاس ہوتا ہوتا بنی اسرائیل تک آیا، اور پھر بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ ادھر ادھر ہو گیا۔ آج تک یہودی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم حفظ کر لے تو کیا اسے ایک نشست میں سنانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں، اور ہر ایک کی یادداشت ایسی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کی صلاحیت ایسی نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو پورا قرآن پاک یاد ہے لیکن ایک نشست میں پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہم میں سے اکثر لوگ پورا قرآن پاک دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ایک نشست میں۔ تو اسی طرح حافظ بھی ہوتے ہیں، یاد ہوگا لیکن ایک نشست میں پورا قرآن پاک نہیں سنا سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ آج 5 پارہ سنائیں گے، کل 5 پارہ سنائیں گے، پرسوں 5 پارہ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں۔ ہمارے یہاں بعض جگہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ایک نشست میں جب تک حافظ پورا قرآن پاک نہیں سنائے گا تو اس کو سند نہیں دی جائے گی۔ یہ بات برابر نہیں۔ 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی چھٹی کے نام سے خواجہ کی چھٹی منائی جاتی ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے چھٹی منائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی تو ہر اللہ والے کی چھٹی منانا تھا۔ سب سے پہلے تو حضور کی چھٹی منانا تھا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت علی کی۔ تو یہ ایک نیا طریقہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کیا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ وضو کرنے والے شخص کو سلام کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے۔ حادثے میں ایکسیڈنٹ سے مرنے والا شہید کہلاتا ہے۔ ہاں، یہ شہید اخروی ہے۔ شہید کی 2 قسم، ایک شہید دنیاوی اور ایک شہید اخروی۔ شہید دنیاوی وہ ہے جس کے ساتھ دنیا سے ہی شہیدوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ کیا جائے، جیسے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ شہید جو ہوتا ہے یعنی اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے میدان جہاد میں جا کر کافروں اور مشرکوں سے لڑا اور جان قربان کر دی، وہ شہید ہے۔ اسے شہید دنیاوی کہتے ہیں، یعنی دنیا سے ہی اس کے ساتھ شہیدوں کا معاملہ ہوگا۔ اس کو جس کپڑے میں شہید ہوا ہے اس کپڑے کو رکھتے ہوئے اس کو کفن دیں گے، اس کو غسل نہیں دیں گے۔ اور شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، 2 قول ہے۔ ایک علماء کی جماعت کہتی ہے کہ اس کو نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز جنازہ مرنے والے کے لیے دعا ہے، یہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کیا ہے، یہ کسی کی دعا کا محتاج نہیں، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی دفن کر دیں۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کو غسل نہیں دیں گے، اس کے کپڑے نہیں اتاریں گے، کفن اس کے اوپر سے دیں گے اور اس کو نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن کریں گے، غسل نہیں دیں گے، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے۔ یہ شہید دنیاوی۔ اور اس کے علاوہ شہیدوں کی 100 قسمیں،
جن کے ساتھ دنیا میں شہیدوں کا برتاؤ نہیں ہوگا. عام مسلمان جیسے مرتا ہے تو اس کے بدن سے اس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوگا. جیسے ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا، ڈوب کے کوئی مر گیا، دب کے کوئی مر گیا، پیٹ کی بیماری میں مر گیا، بچے کی ولادت میں عورت کا انتقال ہو گیا، ایسے 100 لوگ ہیں جو شہید اخروی کہلاتے ہیں کہ دنیا میں ان کے ساتھ تو عام مسلمانوں کے مرنے کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے وہ ہوگا، لیکن قیامت کے دن شہید کو جو اجر ثواب اور مقام و مرتبہ ملے گا وہ ان کو بھی ملے گا. تو ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہید ہے. کرکٹ کھیلنے میں شرط لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے. میرا ایک دوست نے بہت مجبوری کی حالت میں قرضوں والوں کو دینے کے لیے کیا لکھا ہے معلوم ٹکے سے پیسہ لیا ہے، تو اس کی نماز روزہ صدقے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سودی قرض لینے کا جو گناہ ہے وہ اس کو ہوگا، لیکن اس کی نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ سب قبول ہوگی. مدرسے میں زکوٰۃ کا جو مال دیا جاتا ہے وہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ مدرسوں میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ صرف بچوں کے کھانے پر، کپڑے پر اور اسکالرشپ پر ہی خرچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مدرسے میں زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں. کھانا کھانے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم بارک لنا فی ورزقنا فی، اللہم بارک لنا فی، یہ دعا ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور اس کے گھر والے بھاگ رہے ہیں پانی سے. تعبیر کیا ہے؟ پانی اگر خواب میں دیکھا ہے تو دو قسم کا ہوگا. پانی اگر صاف ستھرا ہے تو اس کے دیندار ہونے کی علامت، اور اگر گندا پانی ہے تو اس کے بے دین اور بددین ہونے کی علامت. اور یہ کہ اگر پانی جو دیکھا ہے وہ صاف و شفاف پانی تھا اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو اچھی تعبیر نہیں. اور اگر پانی گندا دیکھا ہے اور بھاگ رہے ہیں تو اچھی تعبیر. غسل کرنے سے پہلے برہنہ ہو کر وضو کیا پھر غسل کیا تو کیا وضو اس وضو سے نماز و تلاوت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تنہائی میں غسل کرتے ہوئے برہنہ ہونے کی شرعاً اجازت ہے، اور وضو ٹوٹنے والے نواقض وضو میں برہنہ ہونا نہیں ہے. ایک آدمی وضو سے تھا اور کپڑے اتار دیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. حدود حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے. پھر اسمرتی ایرانی کس طرح مدینہ، مسجد قباء اور احد پہاڑ کا دورہ کیا. وہاں کے لوگوں نے کروایا تو اس نے کر لیا، نہیں کروانا تھا. عورتیں جو سونا پہنے رہتی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ سونا چاندی جو استعمال میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں استعمال کیے جانے والے زیورات پر زکوٰۃ نہیں. ہیلتھ انشورنس سے لینا کیسا ہے؟ جائز نہیں. انٹرنیٹ بینکنگ، فون، گوگل پے، پے ٹی ایم استعمال کرتا ہوں، اس میں جو کیش بیک آتا ہے کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک وہ ہوتا ہے، ہم لوگوں نے جا کے پوچھا کہ بھئی انگور کیا کلو دے رہے؟ اس نے کہا 100 روپے. آپ نے سودا نہیں کیا، بولے 1 کلو دے دو. اب وہ بیچنے والا 80 روپے میں بیچ رہا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہندی کی چندی کرنے کی، خوب سودا کرتے. 100 روپے بولا نہیں 50 روپیہ کلو دو. اچھا 60 روپے میں دے دو، چل 70 روپے میں دے دے. لوگ کرتے ہیں ایسا. تو بیچنے والے لوگ پہلے ہی تھوڑا سا کچھ بڑھا کر کے بولتے ہیں کہ یہ سودا ودا کرے گا تو اتنا کم ہو جائے گا. اب آپ نے سودا نہیں کیا لیکن بیچنے والے کو لگا کہ یار میں 100 بولا یہ تو 100 دے رہا ہے، تو اس کا ضمیر قبول نہیں کرتا. تو وہ 1 کلو انگور بھی دیا اور 20 روپیہ واپس بھی دیا. حالانکہ وہ واپس نہیں دیتا تو اس کے لیے پورا 100 روپیہ لینا جائز تھا، لیکن اپنی مرضی سے وہ واپس دے رہا ہے.
تو لینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کوئی سودا کیا اور ہم نے جن سے خرید کی ہے، اگر وہ ہمیں کچھ پیسہ واپس دیتے ہیں جس کو انگلش میں کیش بیک کہا جاتا ہے تو لے سکتے ہیں۔ بینک کا اکاؤنٹ کھولنے کی جو فیس یا کمیشن لیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ ہم 3 بھائی 2 بہنیں ہیں، ماں باپ دونوں حیات ہیں، جو بھی ملکیت ہے وہ ہم تینوں بھائیوں کی ہے، اس میں والد کی کوئی ملکیت نہیں ہے۔ اب والد صاحب کا کہنا ہے کہ میرے بعد سب کا برابر کا حصہ ہوگا۔ باپ کی جو کمائی ہے اور باپ کی جو ملکیت ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے سارے وارثین اس میں حصے دار ہوں گے۔ لیکن آج اگر باپ کی کوئی ملکیت نہیں ہے، بچوں نے خود محنت مزدوری کی، کمایا، تو وہ ان کا اپنا ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد اس میں دوسرے بھائی بہن لوگ وارث نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے وہ ٹیچر ہے، باپ نے پڑھایا، ایک بھائی ہے وہ ٹیلر ہے، باپ نے اس کو ہنر سکھوایا، ایک مزدور ہے وہ لوم چلاتا ہے، ایک سائزر ہے وہ سائزنگ چلاتا ہے، باپ کا اپنا کچھ نہیں۔ اب ان لوگوں نے اپنا محنت کی، کمایا، کمانے کے بعد جو کچھ لا کر جو باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ باپ کا ہو گیا، اس میں سے کچھ انہوں نے بچا لیا تو یہ ان کا اپنا ہے، ان کی ملکیت ہے، باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی ملکیت بٹے گی، بیٹوں کی ملکیت نہیں بٹے گی۔ اور ہمارے یہاں اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے، بسا اوقات غلط فیصلہ ہوتا ہے کہ سب کی کمائی لاؤ اور سب بانٹیں گے، صحیح نہیں۔ امول بٹر سالن میں ڈال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں۔ فیس کریم سالن میں ڈال سکتے ہیں، دیکھ لو کیا ہے، وہ چہرے پہ لگانے والی کریم ہے، وہ گھی اور مکھن نہیں ہے، اس میں کیمیکل ہو سکتا ہے وہ نقصان دہ ہو، نہیں ڈالنے کا۔ بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ شیعہ یعنی رافضی مسلمان نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کیا انہیں کافر بولنا صحیح ہے؟ شیعہ لوگوں میں 12 فرقے، کچھ فرقے ایسے ہیں جن کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، سب پر نہیں، یہ تفصیلی ہے موضوع، پھر کبھی سنائیں گے۔ آج کل شہر میں ایک شخص جس کا نام یوسف عرف یوسف چوروا ہے، بہت زیادہ گنڈا گردی کر رہا ہے، اس سے لوگ خوفزدہ ہیں، شہر میں دہشت ہے، آپ سے گزارش ہے آپ کچھ کرو، اندر ہے وہ۔ میرے پاس ویڈیو آئی تھی کہ وہ ایک لڑکے کو مار رہا تھا، اٹھا کے پٹک رہا تھا، تو میں نے وہ ویڈیو سینئر ایس پی کو پوسٹ بھیج دی تھی واٹس ایپ پہ، ایڈیشنل ایس پی کو بھی بھیج دی تھی، تو انہوں نے فوراً کارروائی کی، اس کو اٹھا کر کے اندر کر دیا۔ کیا جمعہ کے دن حضور سے ملنے آنے والے دیہاتی صحابی اور دور دراز سے ملنے آنے والے صحابہ حضور کی خدمت میں ہدیہ دیتے تھے؟ اور کیا حضور کچھ صحابہ کا انتظار بھی کرتے تھے؟ ہاں، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، اور حضور نے اپنی امت کو فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، صرف لیتے رہا کرو یہ نہیں کہا، لیتے بھی رہا کرو، دیتے بھی رہا کرو، آپس میں محبت ہوگی۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو دیہات میں رہتے تھے، وہ جب آتے تھے تو حضور کے لیے اپنے وہاں سے کوئی لوکی لے کے آتا تھا، کوئی کھیرا لے کے آتا تھا، کوئی سبزی لاتا تھا، کوئی شہد لاتا تھا، ان کو جو ان کی حیثیت تھی، جو ان کے پاس تھا، لے کے آتے تھے اور حضور قبول کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو پابندی سے ہر جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے تو حضور کے لیے کچھ لے کر کے آتے تھے، تو حضور ان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔
حضور ان کا انتظار کرتے تھے، اور جب وہ لا کر کے دیتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی دوست تھے، یہ ہمارے دیہاتی دوست تھے، تو ہمیں یہ سنت ہے، یہ اسے زندہ کرنا چاہیے۔ اپنے شہر میں اپنے ماں باپ کو آپ کچھ ہدیہ دو، اپنے اساتذہ کو کچھ ہدیہ دو، سماج میں اپنے رشتہ داروں میں جو بڑے لوگ ہوں، جو چھوٹے لوگ ہوں، جو ہم عمر ہوں، دیتے لیتے رہنا چاہیے۔ مسجد کے امام کو دو، شہر کے عالم کو دو، دینا چاہیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہدیے میں دی جانے والی بہترین چیز مسواک ہے، خوشبو ہے، تکیہ ہے، اور اپنے گھر کچھ سالن پکا ہے تو پڑوس میں دینا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اگر پایا بنایا ہے تو کھر اور شوربہ پڑوس میں بھیجو، کچھ اس میں سے بھیجو۔ پہلے اپنے آپ بھیجتے تھے، اب بازو میں کیا پکتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، پہلے پتہ چلتا تھا کہ ان کے یہاں آج کھچڑا پکا ہے، پایا پکا ہے، ان کے یہاں برہی پکی ہے، پلاؤ پکا ہے، مرغ پکا ہے، متنجن پکا ہے، وہ بھیجتے تھے۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، اس کو شروع کرو گے، شروع کرو۔ کیا ہے اس سے پڑوسیوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے، اور حضور نے فرمایا اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی۔ آج جو پڑوسیوں میں دوری پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی۔ ابھی میں نے جمعہ میں علماء اور ائمہ کو ہدیہ دینے کے لیے کہا، آپ 10 جوڑے کپڑے اپنے لیے بناتے، مسجد کے امام کو اور مدرسے اور مکتب میں پڑھانے والے عالم حافظ کو کیا تنخواہ ملتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 8-10 ہزار روپیہ مہینے کی تنخواہ ہوتی، اس میں ان کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ جب عید کا موقع آئے، رمضان کا موقع آئے، آپ نے اپنے گھر کے لیے تری کا مسالہ خریدا، آپ اپنے مسجد کے امام کے لیے بھی لاؤ۔ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں کوئی عالم رہتا ہو جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہو، اس کے واسطے بھی لاؤ۔ اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو، ان کے لیے بھی خریدو۔ 10 جوڑا اپنے لیے خریدتے، 1 جوڑا ان کے لیے لے لو۔ اپنے گھر والوں کے لیے آپ خریدتے ہو، اللہ نے نوازا ہے، 5-10 ہزار روپیہ سال میں 1-2 مرتبہ مسجد کے امام اور محلے کے عالم کو دو۔ آپ ان کے گھر والوں کا کپڑا دو گے تو گھر والوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ کپڑا فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں آدمی نے بھیجا ہے۔ لیکن آپ اگر پیسہ دو گے تو وہ امام یا عالم خود خرید کے لائے گا، تو ان کے گھر والوں کو احساس کمتری نہیں ہوگی، ان کو یہ ہوگا کہ ابا خرید کے لائے۔ سمجھ رہے ہو؟ پردہ پوشی، سماج میں رہنے والوں کو عزت کا مقام دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ میں لوگ کپڑا بھیجتے، یہ جو کپڑا بانٹنے کا رواج ہے زکوٰۃ میں، یہ اچھا نہیں ہے۔ جو مانگنے والے پیشہ ور لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو سفید پوش عزت دار لوگ ہیں جو کبھی مانگتے نہیں، آپ ان کے یہاں کپڑا بھیجو، ان کو عجیب سا لگتا ہے۔ جب پہنیں گے جب ان کو احساس ہوگا۔ اس لیے ان میں جو بڑے لوگ ہیں، خاندان کے سرپرست، گھر کے بڑے آدمی یا عورت کو آپ لفافے میں دے دو، وہ اپنی مرضی سے خرید کے جیسا کپڑا لانا ہوگا لائیں گے۔ کم سے کم پہننے والوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے پہنایا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو رواج دینا چاہیے، دیں گے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے خواب میں 2 گلاب دکھا، ایک کالا ایک لال۔ مجھے ایک آواز آئی کون سا گلاب لوگی؟ تو فوراً لال گلاب میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب شوہر کے انتقال سے اور گلاب کے پھول سے کوئی تعلق نہیں۔ پھول اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، اور کالے کے مقابلے میں لال اور گلابی گلاب اچھا سمجھا جاتا ہے، تو بھلائی ملے گی انشاءاللہ۔
سماج کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی سے پہلے کسی لڑکے سے محبت تھی، اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی، شادی کے بعد وہ لڑکا جس سے محبت تھی وہ لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، 15 دن تک دونوں ساتھ میں رہے، اب واپس آئے تو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو کیا جو لڑکا لے کر کے بھاگ گیا تھا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ عدت گزارنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ جب شوہر نے طلاق دی تو جس طرح کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت چل رہی ہے تو عدت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عدت گزار لے تو جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔